دیکھیں یہ وہاں پہ سرکاری جرگے بھی ہیں اور وہاں عوام کے حقیقی جرگے بھی ہیں. آپ جانتے ہیں سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب نے جرگہ بلایا ہے, اس کی کیا رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور کچھ جرگے وہ ہیں جو سرکار خود کھڑے کرتی ہے, تو آپ اس پہ دھیان نہ دیں. آپ خود جائیں, جو سمجھنا چاہتا ہے حقیقت کو, وہاں کے جو نمائندگان ہیں یہاں ہوں گے اقبال آفریدی صاحب, ان سے آپ بات کیجئے. 1,73,000 لوگ پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے بتایا وہاں بے گھر ہیں. تو بالکل وہ اپنی مرضی سے نہیں نکل رہے, وہ اپنے ان کے جو عمائدین ہیں ان کی مرضی سے یہ نہیں ہو رہا. یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس پہ کوئی سرکاری جرگہ بٹھانے سے حقیقت بدلے گی نہیں. سلمان اکرم راجی صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے وزیر اعظم سے, اس میں بھی یہ بات جو ہے ہو چکی ہے اور 4 ارب روپے کا معاملہ بھی جو ہے اس حوالے سے انہوں نے وہاں پہ کوئی مخالفت نہیں کی, نہ کوئی ایسی بات کی کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ مذاکرات کا پہلا قدم ہے. دونوں وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے قریب. وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے میری ابھی سہیل آفریدی صاحب سے بات نہیں ہوئی, ہوگی انشاءاللہ آج شام, میں ان سے تفصیلات لے لوں گا. لیکن ان کا موقف واضح ہے جی, بالکل واضح ہے. وہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں. جو 4 ارب روپے ریلیز کیے گئے ہیں وہ آپریشن کے لیے نہیں کیے گئے. 2014 سے وہاں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. وفاقی حکومت نے 2014 میں کہا تھا کہ ہر گرے ہوئے گھر کے بدلے ہم 4 لاکھ روپے دیں گے. وہ پیسے آج دن تک لوگوں کو نہیں ملے. تو صوبائی حکومت اب کفالت کر رہی ہے, وہ آپریشن کی حمایت نہیں کر رہی ہرگز. سلمان اکرم راجی صاحب آج بلکہ 2 روز پہلے مشال یوسفزئی آپ کی سینیٹر ہیں, آپ کے ڈسپلن میں ہیں, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کچھ کہا. آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے, ان کے الزامات کو ریفیوٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشال یوسفزئی بانی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی وفادار نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو علیمہ بی بی نے کہا ہے وہ ان کی رائے ہے. علیمہ بی بی, میں ہمیشہ کہتا ہوں, عمران خان کے ارد گرد ان کی بہنیں جو ہیں وہ خلوص کا حصار ہیں. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیسے عمران خان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بالکل ایک جھوٹ بولا گیا. یہ کہا گیا کہ علیمہ بی بی نے کہا تھا کہ اڈالہ کے باہر جو دھرنا ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور مجھے یہ حکم دیا تھا اور میں نے یہ حکم دیا وہاں پارلیمنٹیرینز کو. بالکل یہ لغو, بے بنیاد اور جھوٹی بات تھی. تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنے جھوٹ کا حساب بہرحال دینا ہوگا. پی ایم سے ملاقات کے لیے تو اتنی بات کتنا بڑی اہم بات. دیکھیں میں 2 دن سے یہ صورتحال ہے کہ آپ جنرل سیکرٹری ہونے کے باوجود نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, مجھے عمومی باتیں پتہ ہیں. جب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوگی بہت سی باتیں فون پہ نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں ہمارے فونوں کی کیا صورتحال ہے, کس طرح باتیں لیک ہوتی ہیں, ریکارڈ ہوتی ہیں. تو جو بات ہوئی ہے مجھے معلوم ہے, لیکن میں پوری بات تب کروں گا جب میں ان سے مل لوں گا. اگر مشال یوسفزئی کی باتیں درست نہیں یا جھوٹ ہے تو کیا پارٹی نے کوئی باز پرس کی ہے ان سے؟ نہیں ہوگا, یہ 8 فروری کے بعد ہوگا انشاءاللہ. سلمان صاحب یہ بتائیے, مجھے نہیں پتا کس مقدمے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, کہاں پیش نہیں ہوئے. سینکڑوں ہزاروں مقدمات ہیں, ہو سکتا ہے کسی 2-4 میں کوئی نہ پیش ہوا ہو, کوئی مجبوری ہو, لیکن ہم بالکل پیش ہوتے ہیں. خان صاحب کے سب مقدمے بالکل لڑے جا رہے ہیں, مستعدی سے لڑے جا رہے ہیں. جہاں ہمیں امید نہیں بھی انصاف کی وہاں بھی ہم مقدمے لڑ رہے ہیں, عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ کہنا غلط ہے کہ ہم اپنے کسی مقدمے میں پیش نہیں ہوتے. دیکھیں یہ وہاں پہ سرکاری جرگے بھی ہیں اور وہاں عوام کے حقیقی جرگے بھی ہیں. آپ جانتے ہیں سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب نے جرگہ بلایا ہے, اس کی کیا رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور کچھ جرگے وہ ہیں جو سرکار خود کھڑے کرتی ہے. تو آپ اس پہ دھیان نہ دیں. آپ خود جائیں, جو سمجھنا چاہتا ہے حقیقت کو, وہاں کے جو نمائندگان ہیں یہاں ہوں گے اقبال آفریدی صاحب, ان سے آپ بات کیجئے. 1,73,000 لوگ پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے بتایا وہاں بے گھر ہیں. تو بالکل وہ اپنی مرضی سے نہیں نکل رہے, وہ اپنے ان کے جو عمائدین ہیں ان کی مرضی سے یہ نہیں ہو رہا. یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس پہ کوئی سرکاری جرگہ بٹھانے سے حقیقت بدلے گی نہیں. سلمان اکرم راجی صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے وزیر اعظم سے, اس میں بھی یہ بات جو ہے ہو چکی ہے اور 4 ارب روپے کا معاملہ بھی جو ہے اس حوالے سے انہوں نے وہاں پہ کوئی مخالفت نہیں کی, نہ کوئی ایسی بات کی کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ مذاکرات کا پہلا قدم ہے. دونوں وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے قریب. وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے میری ابھی سہیل آفریدی صاحب سے بات نہیں ہوئی, ہوگی انشاءاللہ آج شام, میں ان سے تفصیلات لے لوں گا. لیکن ان کا موقف واضح ہے جی, بالکل واضح ہے. وہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں. جو 4 ارب روپے ریلیز کیے گئے ہیں وہ آپریشن کے لیے نہیں کیے گئے. 2014 سے وہاں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. وفاقی حکومت نے 2014 میں کہا تھا کہ ہر گرے ہوئے گھر کے بدلے ہم 4 لاکھ روپے دیں گے. وہ پیسے آج دن تک لوگوں کو نہیں ملے. تو
تو صوبائی حکومت اب کفالت کر رہی ہے, وہ آپریشن کی حمایت نہیں کر رہی ہرگز. سلمان اکرم راجہ صاحب آج بلکہ 2 روز پہلے مشال یوسفزئی آپ کی سینیٹر ہیں, آپ کے ڈسپلن میں ہیں, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کچھ کہا. آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے, ان کے الزامات کو ریفیوٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشال یوسفزئی بانی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی وفادار نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو علیمہ بی بی نے کہا ہے وہ ان کی رائے ہے. علیمہ بی بی, میں ہمیشہ کہتا ہوں, عمران خان کے ارد گرد ان کی بہنیں جو ہیں وہ خلوص کا حصار ہیں. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیسے عمران خان کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بالکل ایک جھوٹ بولا گیا. یہ کہا گیا کہ علیمہ بی بی نے کہا تھا کہ اڈالہ کے باہر جو دھرنا ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور مجھے یہ حکم دیا تھا اور میں نے یہ حکم دیا وہاں پارلیمنٹیرینز کو. بالکل یہ لغو, بے بنیاد اور جھوٹی بات تھی. تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنے جھوٹ کا حساب بہرحال لینا ہوگا. اچھا, ایک آپ ہوئی ہیں پی ایم سے ملاقات کے لیے, تو اتنی بات اتنا بڑی اہم بات. دیکھیں, میں 2 دن سے پارٹی کی یہ صورتحال ہے کہ آپ جنرل سیکرٹری ہونے کے باوجود نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, مجھے عمومی باتیں پتہ ہیں. جب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوگی بہت سی باتیں فون پہ نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں ہمارے فونوں کی کیا صورتحال ہے, کس طرح باتیں لیک ہوتی ہیں, ریکارڈ ہوتی ہیں. تو جو بات ہوئی ہے مجھے معلوم ہے, لیکن میں پوری بات تب کروں گا جب میں ان سے مل لوں گا. اگر مشال یوسفزئی کی باتیں درست نہیں یا جھوٹ ہے تو کیا پارٹی نے کوئی باز پرس کی ہے ان سے؟ نہیں ہوگا, یہ 8 فروری کے بعد ہوگا انشاءاللہ. سلمان صاحب یہ بتائیے, مجھے نہیں پتا کس مقدمے کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, کہاں پیش نہیں ہوئے. سینکڑوں ہزاروں مقدمات ہیں. ہو سکتا ہے کسی 2-4 میں کوئی نہ پیش ہوا ہو, کوئی مجبوری ہو, لیکن ہم بالکل پیش ہوتے ہیں. خان صاحب کے سب مقدمے بالکل لڑے جا رہے ہیں, مستعدی سے لڑے جا رہے ہیں. جہاں ہمیں امید نہیں بھی انصاف کی وہاں بھی ہم مقدمے لڑ رہے ہیں, عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ کہنا غلط ہے کہ ہم اپنے کسی مقدمے میں پیش نہیں ہوتے.